پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ہم درس اذکار نماز میں حاضر ہیں اور درس اذکار نماز میں ہم آج درود ابراہیم کو پڑھیں گے اور درود ابراہیم کے ایک حصے کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے حصے کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو کلمہ آج کا بنتا ہے وہ ہے اللہم۔ کیا ہے؟ اللہم۔ تو اللہم کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے جس کا حرف ہے وہ حمزہ ہے، اور حمزہ پر جو ہے زبر ہے، تو زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ اللہ میں اللہ سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہما پھر میم کے اندر جو ہے ایک الف کے برابر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ایسے پڑھا جائے گا اللہم۔ کیسے؟ ہاں، میم جب ادا کریں گے تو اس کے اندر ایک الف کے برابر رکیں گے، ٹھہریں گے، ناک کے اندر آواز لے جائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہم۔ ٹھیک ہے۔ اگلا کلمہ آتا ہے بارک۔ تو با پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو الف یہاں پر الف مدہ ہے، تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر زیر ہے، باریک پڑھی جائے گی۔ کاف ساکن ہے تو کاف جو ہے اپنے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، را سے مل کر۔ رک کیسے؟ را سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو پورا کلمہ کیسے ہوگا؟ بارک۔ کیا ہوگا؟ بارک۔ با کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ برک کسی نے کہہ دیا تو یہ غلط ہوگا، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ بارک۔ کیسے پڑھیں گے؟ بارک۔ کسی نے باریک کہہ دیا یعنی را کو کھینچ دیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ بارک۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں اعلیٰ۔ تو عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان حلق سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اعلیٰ۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعلیٰ۔ اب اگلا کلمہ آتا ہے محمد۔ تو میم کو بھی نہیں کھینچنا ہے، ہا کو بھی نہیں کھینچنا ہے، پھر اگلی میم کو بھی نہیں کھینچنا ہے، مگر اس والی میم میں ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے کہ نون اور میم اگر اس پر تشدید ہوتی ہے، یعنی جب یہ حروف مشدد ہوتے ہیں تو ان میں ایک الف کے برابر غنہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے قراء کے نزدیک۔ تو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ اور دال پر دو زیر ہیں اور آگے واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو اس کا ایک قاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ نون ساکن یا نون تنوین، یعنی یہ تنوین کا لو، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، اور ادغام میں یہاں پر غنہ بھی ہوگا، کیونکہ اگر حروف یرملون میں سے لام اور را میں جب ہم ادغام کرتے ہیں تو بغیر غنہ کا ہوتا ہے، اور یا واو میم نون ان میں سے کسی حرف کے اندر اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو غنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ادغام کیسے ہوگا؟ غنہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ادغام کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز بھی لے جانی ہے۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ محمد۔ ہاں، یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ وعلا۔ تو واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وعلا۔ ٹھیک ہے، پورا پڑھتے ہیں یہاں سے محمد وعلا۔ ٹھیک ہے۔ اب آ رہا ہے اگلا کلمہ آلی۔ تو حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ دیں گے۔ لام پر زیر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ آلی۔ کیسے پڑھیں گے؟ آلی۔ اچھا، محمد اس کو آپ نے سمجھ لیا تھا، مگر یہاں پر آپ کو ادغام کا بارے میں بتایا تھا۔ اب یہاں پر دال پر دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا۔ کیا کریں گے؟ اخفا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون اور با، ان کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اگلا حرف آ رہا ہے کاف ہے، نہ تو یہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ حروف حلقی میں سے ہے، اور با تو ہے ہی نہیں کیونکہ کاف ہے، تو یہاں پر کیا کرا جائے گا؟ اخفا کیا جائے گا۔ تو اخفے میں کیسے کریں گے؟ یعنی نون کو پورا ادا نہیں کریں گے، یعنی جو تنوین کے اندر نون ہے، تنوین کے اندر جو نون ہے، نون ساکن ہو یا تنوین کا نون ہو، اخفے کی حالت میں نون کو مکمل ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو ضعیف اور کمزور ادا کرتے ہیں۔ کیسے ادا کرتے ہیں؟ ضعیف اور کمزور ادا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کو نون کے مخرج پہ لگانا نہیں ہوتا، بلکہ زبان کو نون کے مخرج سے ہٹا کے رکھنا ہوتا ہے۔ صرف صفت نون یا صفت غنہ کہہ لو، اسے ادا کرا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد۔ ٹھیک ہے، محمد۔ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں محمدن نہیں پڑھنا، محمدن، پورا نون ادا
نہیں کرنا، بلکہ پڑھیں گے محمد، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پر آ رہا ہے کما، تو کا پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر زبر کے ساتھ الف بھی ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ کما، ٹھیک ہے؟ کسی نے کاما پڑھ دیا تو بھی غلط ہے، کسی نے کما پڑھ دیا بغیر الف کھینچے تب بھی غلط ہے، بلکہ کاف کو نہیں کھینچنا ہے، میم کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کما، ایسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اگلا کلمہ آتا ہے بارکتا، کیا رہا ہے؟ بارکتا، تو با پر الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر کریں گے، کاف ساکن ہے تو کاف را کے ساتھ ملا کر ادا کیا جائے گا، تا پر زبر ہے تو تا بھی بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ بارکتا، بارکتا، کیسے؟ ہاں، با رو را موٹی کرنی ہے، را کیسے کرنی ہے؟ ہاں، را کو پر کرنے کے لیے کیا بتایا تھا کہ زبان کا اگلا حصہ اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کب کب آتا ہوا رکھتے ہیں تو اس کی صفت جو تکرار ہے وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بارکتا، ہاں، کوئی پڑھ لا بارکتا تو یہ تجوید کے جو قواعد ہیں اس کے خلاف ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر جو تحسین آئے گی قرآن کو پڑھنے میں وہ، اور اس درود ابراہیمی کو پڑھنے سے وہ کیسے آئے گی؟ جب ہم اس تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھیں گے، جب تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں را کو کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بارکتا، 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 ٹھیک ہے؟ علی آپ نے پڑھ لیا، ابراہیمہ، تو یہاں پر با میں قلقلہ کریں گے، را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے اور را کو پر کریں گے، ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ابراہیم، ہاں، تو قلقلہ یہ بتا رہے ہیں با میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کیسے کرا جاتا ہے کہ قلقلہ کے معنی پہلے سنیں، قلقلہ کے معنی جنبش، کیا ہیں؟ جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی جس حرف میں قلقلہ ہوتا ہے تو وہ حرف ہلتا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو چپکایا نہیں جاتا اس کے مخرج کے اندر۔ جیسے ہم بادا کر رہے ہیں تو با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ ہیں، اگر ہم دونوں ہونٹوں کو چپکا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ قلقلہ ادا نہیں ہوا۔ ہم نے کہہ دیا ابراہیمہ، ابراہیمہ، تو یہ قلقلہ نہیں ہوا۔ اب، کیسے؟ اب، ایسے کہیں گے، تو اب اور را پر کھڑا زبر ہے، پر ہوگی، اب رو، کیسے؟ اب رو، آپ کریں اب را تو یہ را باریک ہو رہی ہے، بلکہ زبان کو اوپر اٹھا کہیں گے اب رو، کیسے کہیں گے؟ اب رو، ہا کو ایک الف کھینچیں گے، ابراہیمہ، ٹھیک ہے؟ وعلا آپ نے آگے پڑھ لیا تھا، آلی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ابراہیمہ یہ بھی یہاں پڑھ لیا، ابراہیمہ، ٹھیک ہے؟ انکا، کیا؟ انکا، تو انکا میں حمزہ پر زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون پر تشدید ہے، تو آپ کو بتایا تھا میم اور نون جب یہ مشدد ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک الف کے برابر غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور یہاں پر بھی نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ انکا، ٹھیک ہے؟ حمیدم، ہا کو درمیان حلق ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر زہر ہے اس کے بعد یا ہے تو یا مدہ ہے یہاں پر، تو میم کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال پر دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف ارملون میں سے میم ہے، تو یہاں پر ہم تنوین کا حروف ارملون میں ادغام کر دیں گے، یعنی اس نون تنوین کو میم سے ملا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ایک حرف کے برابر کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ یا واو میم نون میں سے میم ہے، یعنی جب حروف ارملون میں ادغام کرتے ہیں تو لام اور را میں بغیر غنے کے کرتے ہیں، اور یا واو میم نون میں کے ساتھ کرتے ہیں؟ غنے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم ادغام کریں گے تو کیسے کریں گے؟ غنے کے ساتھ کریں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حمیدم، کیسے؟ حمیدم، ٹھیک ہے؟ اب اگر مجیدن تو میم پر زبر ہے بغیر کھینچ پڑھیں گے، جیم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کہ اس کے بعد یا ہے۔ دال پر دو پیش ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ مجیدن، کیسے؟ مجیدن، اور اگر یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں تو پھر وہ ایک قلقلہ ہوگا دال کا، مجید، کیسے؟ مجید، کیسے؟ ٹھیک ہے؟ ایک بار اور دہرا لو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیں، کما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اس کا ترجمہ ہے جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. انکا حمید مجید. اس کا ترجمہ ہے بے شک تو سراہا ہوا بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، پڑھ کے سنائیں گے آپ؟ آئیے سنا دو. ترجمہ مت سناؤ، خالی اس کی ادائی کر کے دکھاؤ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اور یہ جو تینوں بچوں نے پڑھا ہے اس کو جاری اس میں رہنے دینا. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ سیکھیں کہ جو بچے سیکھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ چینل کے ذریعے سیکھ رہے ہیں اگر وہ بھی کوشش کریں گے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے.